اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور ان کو ایسا بنا دیا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت رہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اولاد سے اور وہ بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر وہ ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئیں گے۔ پھر کفر کا جو وہ راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس کے بدلے میں ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ یونس کی 67، 68، 69، 70 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں، مسلمان کافر کا کوئی امتیاز نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نازل کر رکھی ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہوا ہے، کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر کوئی امتیاز نہیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے اور کافروں کو بھی عطا کیا ہوا ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تو ہے رات کا آنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بطور احسان کے بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم رات کو سکون حاصل کر سکو۔ جو انسان رات کو چند گھنٹے سو لیتا ہے اس کو ایسی راحت اور ایسا سکون مل جاتا ہے کہ دن بھر کا تھکا ماندہ پریشان حال ذہنی الجھنوں میں مبتلا آدمی جب رات کو سو جاتا ہے اور اس کو چند گھنٹے نیند آ جاتی ہے، اس کی ساری تھکاوٹیں، ساری پریشانیاں، سارے تفکرات، سارے غم اور ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نیند کا آنا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، رات کا تو آنا یہ خود نعمت ہے۔ رات اگر نہ آئے تو آدمی کیسا سو سکتا ہے؟ جن کے اندر دیکھے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاگتا ہے، کہیں بچہ کھیلتا ہے، کہیں کھانا بن رہا ہے، کہیں کچھ گھر میں کام ہو رہا۔ تو جو رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ خود بخود آدمی سونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نہ رات کو کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے، نہ شور شرابہ ہوتا ہے، نہ شور ہنگامہ ہوتا ہے، بس آدمی کے اوپر خود بخود نیند طاری ہو جاتی ہے۔ آدمی سونا چاہے تو بھی، نہ سونا چاہے تو بھی۔ یو پی کی کہاوت ہے، میں یو پی کا نہیں ہوں لیکن یو پی کی کہاوت ہے، نیند نہ دیکھے ٹوٹل کھاٹ۔
भूख न देखे बासी भात, इश्क न देखे जात पात। ये कहावत है। जब नींद आती है तो आदमी ये नहीं देखता कि खाट टूटी हुई है, खाट कैसी है, सोने का अच्छा इंतजाम है या नहीं है, पंखे चल रहे या नहीं चल रहे, कूलर चल रहा या नहीं चल रहा। नींद आई तो आदमी सो जाता है बस। मैं आपको बताऊं, जब मैं इमदादुल रूम में था तो हसन भाई की दुकान पे आदमी काम करता था, वो अब नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। सख्त गर्मी के मौसम में, जून जुलाई की शिद्दत की गर्मी, कि आदमी पैदल चले बगैर चप्पल के तो चल नहीं सकता चंद कदम। लेकिन वो आदमी था, चाहे दुकान में काम करने वाला, उसका नाम भी मुझको मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं, वो छत के ऊपर जाकर के सोता था शदीद गर्मी के मौसम में, और ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके, मोटा कंबल ओढ़ करके सोता था। वो खाली नहीं सोता था। एक मरतबा मैं गया किसी काम से, क्योंकि मैं रहा वहाँ 3 साल मदरसे में, तो मैंने देखा यहाँ कौन मर गया, क्या बात है। जब उठा करके देखा तो फला आदमी जो चाय दुकान में काम करता है वो सो रहा है। इतनी शिद्दत की गर्मी, और वो सो रहा गर्मी के अंदर, क्योंकि उसको नींद आई है। तो नींद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। रेलों पे आप जा करके देखिए, बसों में जा करके देखिए, कहीं देखिए जाकर के रेलों में तो अजीब मंजर नजर आता है कि कभी कभी जर्नल बोगी में भीड़ होती है। क्योंकि मैं बचपन से सफर करता रहा हूँ, मुझको मालूम है कि आदमी डब्बे के अंदर, बोगी के अंदर कपड़े का झोला बना करके उसके अंदर सो जाता है। बहुत सारे लोग लेटरिन में जाकर के सो जाते, बहुत सारे लोग नीचे सो जाते, रास्ते में सो जाते। तो ये नींद जो है अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि खुद ब खुद आदमी सोने पर मजबूर हो जाता है। और जब भूख लगती है तो आदमी ये नहीं देखता, बासी भात बोले तो खाना, आपकी जबान में इसको चावल को खाना कहते, यूपी बिहार में खाने को चावल कहते, पका हो या बगैर पका हो। तो भूख अगर लगी आदमी को, ये नहीं देखता कि ये बासी भात है, यानी खाना ताज़ा है या बासी है। और इसी तरीके से जब किसी से इश्क हो गया तो इश्क भी नहीं देखता कि जात पात क्या है, ढेर है, चमार है, भंगी है, किस कौम से और किस जात से इसका ताल्लुक है, इसके भी इसको नहीं देखता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बतौरे नेमत के नींद को भी बयान किया, रात को भी बयान किया, नींद को भी बयान किया। सोना, चित लेट करके बिस्तर पर पड़ करके सोना, ये कितनी बड़ी नेमत है। मौलाना जुल्फ़कार साहब जी नमज़हू, जिसका तज़किरा मैं हमेशा करता रहता हूँ, वो कहते हैं कि एक डॉक्टर के पास मैं मेहमान बना। जब मैं गया उनके घर में तो मैं रात को किसी काम से उठा तो मैंने देखा कि वो बेचारा टेक लगा करके लेटा हुआ है, बिस्तर पर पड़ करके नहीं सोया बल्कि टेक लगा करके लेटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ इत्तेफाक से सोया हो, लेकिन मैं जब 2-3 मरतबा मैंने देखा कि वो बिल्कुल टेक लगा करके लेटा हुआ है, बिस्तर पर जो गिर करके नहीं सोया वो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, आप बिस्तर पर लेटे क्यों नहीं, पढ़ पढ़ करके दीवार से टेक लगा करके क्यों सोए। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये नेमत छीन ली है। अल्लाह ताला ने मुझको चित लेट कर बिस्तर पर पढ़ कर सोने से अल्लाह ताला ने मुझको महरूम कर दिया है। क्यों भाई, देखिए जब इंसान खाना खाता है तो हल्क में उसके नलियां होती हैं, उस नलियों के जरिए से खाना आदमी के अंदर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। अल्लाह ताला ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, निज़ाम बना रखा है। खाना खाता है तो अंदर जाता है वो खाना, लेकिन आप अगर उल्टा लटक जाएं तो भी वो खाना नहीं निकलता। ऐसी वाल अंदर बनी हुई है कि वो बिल्कुल ढक्कन की तरह बंद हो जाता, वो खाना नहीं निकलता बाहर। तो वो इंसान कहने लगा, वो बंदा कहने लगा कि मैं चित लेट करके सोऊं या पढ़ करके सोऊं तो खाना हल्क से बाहर आ जाता है, इसलिए मैं बिस्तर पर पढ़ करके नहीं सोता, बस ऐसे ही टेक लगा करके लेट जाता हूँ। तो मौलाना जुल्फ़कार साहब जी नमज़हू कहते हैं, उस वक्त मुझको इस नेमत का एहसास हुआ कि आदमी को लेट करके सोना भी कितनी बड़ी नेमत है। इस नेमत का कभी हमने शुक्रिया अदा किया कि चित कर बिस्तर पर पड़ करके सोना भी कितनी बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने मुझसे, आपसे, किसी से ये नेमत छीन लेता कि बिस्तर पर पड़ करके नहीं सोना, दीवार टेक लगा करके सो जाना, तो बताइए आदमी को कितनी तकलीफ होती। आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे जो
بیٹھ کر کے سو جاتے، ٹیک لگا کر کے سو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسانوں پر نازل کی، رات بنائی، پھر رات کو سونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے یہ چیز کافر لوگ غور نہیں کرتے، غور اگر کرتے تو اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتے، اللہ کے ساتھ وہ جو شریک کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، لیکن وہ کمبخت کافر لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کے بجائے، تفکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے۔ وہ کیا آگے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل تنہا ہے، یکتا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اچھا دیکھیے اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی بڑھاپا ہوگا، ہم مجبور ہو جائیں گے، تو ہمارے اولاد ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گی، ہمارا سہارا بنے گی، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی۔ آدمی سوچتا ہے کہ ضرورت کے وقت میری اولاد میرے کام آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اولاد نہیں رکھتا، نہ اللہ کسی کا اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ جیسا کہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کی بیوی قرار دے دیا۔ تین خدا وہ لوگ قرار دیتے، اور کافر لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ان تمام عیوب سے، نقائص سے، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ بہتان ہے، اور یہ کافر لوگ سن لیں کان کھول کر۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے، کافر لوگ کان کھول کر سن لیں کہ کافر لوگوں کو دنیا میں تھوڑے مزے لینا ہے، تھوڑا جو ہے مزہ لینا ہے، تھوڑا لطف اندوز ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کافروں کو، سب کو، کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا مزہ تھوڑا ان کو لینا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت کریمہ جو میں نے پہلے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے غلط عقائد کو رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ منسوب کرتے تھے اولاد کو۔ اللہ فرمانا اولاد سے اللہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اللہ کسی کا اولاد نہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ کی ذات پر یہ بہتان ہے، تہمت ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یہ کافر لوگ چند دنوں کے لیے دنیا میں مزے اڑانے، اس کے بعد میرے پاس جب وہ آئیں گے تو ان کو ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔